بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ نہ لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے، نہ کسی زمانے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ کیونکہ بہرحال یہ ذکر ہی ہے جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ تالقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چرا رہا تھا، تو اسے قرآن کی آیات تلاوت کی آواز آئی۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے وجود پر اثر کیا اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امیر میں تھا زیارت پر، اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے، میرے معاملات کچھ بہتر ہیں۔ تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی شخص ملے۔ کہتے اسی حالت میں میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کے حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا۔ میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو میری مشکل کو حل کرے گا۔ نماز ختم ہوئی، میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا۔ نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ محسوس، وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا، وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا۔ ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بات کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ پایا، اور وہ خادم کو یہ کہہ گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر، بس جب اذان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں۔ بہرحال انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہر روز چیزیں سنتا بھی ہے، پھر بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اس نے غلطی کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کی اٹیچمنٹ ایسی ہے، دل لگی ایسی ہے۔ دو چیزیں روایات ہیں معصوم سے، ظاہراً امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی محمد علیہ، امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت۔ یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت لے لو یا اللہ کی۔ لیکن میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتا، میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں۔ دنیا کی محبت ہے، نکل کے نہیں دے رہی۔ ہو سکتا ہے شاید جس چیز کو آپ دنیا سمجھتے ہوں آپ کی الگ ہو، میری دنیا الگ ہے، میرے مسائل الگ ہیں۔ وہ ایک عارف کا واقعہ، یہ جو اصفہان کے مدرسے کا پرنسپل تھا، اصفہان کے مدرسے میں حیات میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو مارنے لگا۔ طالب علم بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا ہو گیا؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا دیوانے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں۔ کہا اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے۔ کہا اگر اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا میں بھی سوچ رہا تھا کہ اولاد۔ کہا پھر کہا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرے پاس ہے یا مجھے اس سے تعلق ہے، میرا دل لگا ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں چند کتابیں ایسی ہیں
جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 80 سال زندگی ہو گئی، چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، ہو سکتا ہے میرے مسائل الگ ہوں، جس چیز پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ الگ ہو، اسی طرح ایک بچہ کسی اور چیز پر پریشان ہوتا ہے، ایک بزرگ کسی اور چیز پر۔ ہر شخص کی اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے، اور اصل یہی ہے کہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، تھوڑا سا چھوڑنا ہے، اور یہ چھوڑ ہم خود نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنی عبادت کی محبت ڈالتا ہے۔ کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کا ایک کچھ حصہ بیان کیا، آج میں کوشش کروں اس کو پورا کروں تاکہ آپ سے التماس سے دعا لوں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کے اذہان عالی کے اندر اس بات کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، معاشرتی ضروریات، اجتماعی، گھریلو، انفرادی، ہر زمانے میں ہر گروہ کی، ہر جماعت کی، ہر قوم کی الگ ضرورت۔ ہم لوگ بحیثیت قوم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہمارے اصل سے دور کر رہی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اصل کو چھوڑ کر فرق کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل کچھ اور ہے، فرق یعنی مثال کے طور پر درخت کی شاخوں پہ ہم لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ اصل چیز درخت کی اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا ریشہ ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح ادھر ادھر لگ کر اپنی پوری انرجی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسائل حقیقی طور پر کچھ اور ہیں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار کہتا ہے کہ جو میری رضا عمل پر راضی ہو جائے میں اسے 3 چیزیں دیتا ہوں۔ پہلا شکر بغیر نادانی کے، دوسرا ذکر جسے وہ بھولتا نہیں ہے، 2 چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ تیسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ یعنی جسے خدا کی محبت مل جائے اسے دوسری محبتیں دنیا کی کیا کریں گی؟ اب ظاہر ہے اب ہمیں کیا پتا تو خدا کی محبت کسے کہتے ہیں، خدا کی محبت ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو خدا سے ڈرایا ہی ہے ہمیشہ۔ آج میرے ایک رشتہ دار کہنا کہ میں تمہاری مجلس سن رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا تمہارا خلاصہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا تمہارا کام ڈرانا ہے، خالی تم لوگوں کو ڈراتے بہت ہو، موت، قبر، میں سمجھ گیا ہوں تم ڈرانے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا بھائی ہم اتنے ریلیکس ہو گئے کہ اگر اب ہمیں ڈرایا نہ جائے تو ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا آسان کر دیا نا، زندگی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مولا وارث ہے، ٹینشن کوئی لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اتنا ریلیکس کیا گیا ہے کہ ہم اتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ ریلیکسیشن بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر شریعت اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو غار حرا سے نیچے نہ اتارتا۔ اگر صرف رسول کو دینا تھا نا تو کیا ضرورت تھی رسول نیچے اترتے، زحمت، سختیاں، 3 سال شیب ابی طالب پیٹ پہ پتھر باندھے، کیا ضرورت تھی ہجرت کی، کیا ضرورت تھی جنگوں کی، کیا ضرورت تھی؟ اگر سب اتنا ریلیکس ماحول ہوتا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ پھر امام نے کربلا میں اپنی قربانی کیوں دی؟ یہ ایک الگ تھاٹ ہمارے معاشرے میں، جو ایک نظریہ جو ہے وہ معاشرے میں ڈالتا ہے کہ خوب امام حسین کا مقصد صرف آپ کو بخشوانا تھا، آپ بس گریہ کریں۔ امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں۔ عزاداری کا مقصد، مجلس کا مقصد قوموں کو سلانا نہیں ہے، بیدار کرنا ہے۔
بولتے ہیں جی مجلس سے سیاست کو دور رکھیں، مگر امام حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے؟ اگر سیاست نہیں تھی، پولیٹک نہیں تھی، تو پھر مدینہ میں بیٹھتے؟ بھائی یزید کچھ بھی کرتا رہتا؟ یہ خود ایک انحراف ہے، انحراف فکری ہے، اور یہ انسان کو لے کے کہاں جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ لے کے وہاں جاتا ہے کہ قوم ظلم کو سہتی رہے، قوم مشکلات کو سہتی رہے، اور امام پردہ غیبت میں بیٹھا رہے، ہلنا نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھے رہو، کچھ عزیزان محترم کس امام حسین کو؟ امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آنسو کی قیمت بہشت ہے۔ روایات ہے کہ جو آنسو سید الشہداء کے لیے گریا کرتی ہے، قیامت میں وہ آنکھ گریا نہیں کرے گی، اتنی آنسو کی قیمت ہے۔ لیکن کون سے آنسو؟ وہ آنسو جو اسے بیدار کرے۔ مصائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر آپ روئیں اور گھر چلے جائیں، مصائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شورش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ اپنے دشمن کو للکار سکیں۔ خوب یہ تب پتہ چلے کہ ہمیں عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم۔